السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کی نماز مردوں کی نماز سے تھوڑی مختلف ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مردوں کی نماز ہے وہ صحیح روایات اور اس طرح کی مل جاتی ہیں، اور جو عورتوں کی نماز ہے وہ مجموع الزوائد وغیرہ کے اندر کتابوں میں ہے، لیکن ان میں تھوڑا بہت کلام ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ عورتوں کی عبادت اور مردوں کی عبادت میں فرق ہے۔ عورت بغیر محرم کے حج کرنے نہیں جا سکتی، مرد جا سکتا ہے۔ عورت اکڑ کے جو 3 طواف کرنے ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتی، مرد کرتا ہے۔ عورت صفا مروہ کے درمیان نہیں دوڑتی، مرد دوڑتا ہے۔ مرد احلاق کرتا ہے، عورت احلاق نہیں کرتی، تقصیر کرتی ہے۔ تو اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں ان میں بھی عورتوں کی نماز اور عبادات میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس میں یہ ہے کہ عورت جب کرے گی اللہ اکبر تو وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، زیادہ اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گی، اور اس کے سر پہ دوپٹہ ہوگا، مرد کے سر پہ دوپٹہ وغیرہ نہیں ہوتا، اور مرد کا جسم جتنا ڈھکا اس سے زیادہ عورت کا پردہ ہے۔ اس کا جو وہ اور مسائل ہو جائیں گے، لیکن ابھی نماز کا طریقے کے بارے میں ہی صرف یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی، اور پھر ہاتھ جو باندھے گی وہ سینے پر باندھے گی، اور پھر اس کے بعد جب رکوع کرے گی تو جس طرح مرد رکوع کرتے ہیں اس طرح نہیں، بالکل کمر کو سیدھا کرے گی، بس اتنا رکوع کرے گی کہ ہاتھ وہ گھٹنوں کو لگ جائیں، ہاتھ گھٹنوں کو لگ جائیں، اتنا رکوع کرے گی، اور پھر اس کے بعد سیدھی کھڑی ہو جائے گی رکوع سے، اور پھر جب سجدے کے لیے جائے گی تو یہ زمین کے ساتھ چمٹ کے سجدہ کرے گی تاکہ اس کا کوئی عضو علیحدہ علیحدہ نظر نہ آئے۔ یعنی عورت کی عبادات میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ عورت کی جو نماز ہے یہ حیا کے قریب ہو، اس کے اندر بھی اس کے جسم کا کوئی ایسا پوز نہ بنے، ایسا شکل نہ بنے جس سے بے پردگی ہو، وہاں پر بھی یہ خیال رکھا گیا ہے۔ تو نماز کے باہر کتنا خیال رکھا گیا ہوگا، تو جب وہ سجدہ کرے گی تو زمین سے بالکل چمٹ کے کرے گی، اور جب وہ اتحیات کے لیے بیٹھے گی تو دونوں پاؤں ایک طرف کو نکالے گی، اور سرین کے بل زمین پہ بیٹھے گی، پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھے گی، پاؤں دونوں نکال دے گی اور سرینوں کے بل زمین پہ حفظ کے بل بیٹھے گی، اور پھر اس کے بعد وہ سلام پھیر دے گی۔